معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں بھی اسی عنوان کے تحت گفتگو ہماری چلی۔ اصل مقصد ہے اتحاد، ایک جٹ ہونا، اور بعض حضرات نے بڑی خوبصورت بات کہی، اتحاد زندگی ہے، افتراق انتشار موت ہے۔ اب ایک سمجھدار کے لیے اس جملے کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ ہمیں زندگی چاہیے یا موت چاہیے۔ بہت پہلے، جیسے میں نے گزشتہ کئی اشعار کے ذریعے سہارا لیا تھا معافی ضمیر ادا کرنے کا، جس کو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کہہ دیا، آج پھر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا کہ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ایک طرف تو یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، مگر قرآن کی امانت کا معنی کیا ہے کہ بس قرآن ہمیں یاد ہے، صرف یہ معنی ہے؟ نہیں، قرآن کی امانت سینوں میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو حکم دیا ہے پروردگار عالم نے، اس پر بھی ہم مضبوطی سے کاربند ہیں۔ اور پھر اپنی فکر کا اظہار کرتے ہوئے آگے کہا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ قرآن کی امانت ہمارے سینوں میں، یعنی ہم نے جو پڑھا اور رب نے جو حکم دیا، اس حکم کو ہم نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالا، بلکہ اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے۔ اس کو قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ سنے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک جٹ ہو کر مضبوطی سے تھام لو۔ یاد رکھیں، اعتصام کے معنی صرف تھامنا نہیں ہے، صرف پکڑنا نہیں ہے۔ عربی میں پکڑنے اور تھامنے کے لیے دوسرے بھی لفظ آتے ہیں، اخذ یاخذ، آخذ میں پکڑ رہا ہوں، پکڑنے والا ہوں۔ لیکن جہاں پر ایسی پکڑ کی بات آئے کہ جس پکڑ کو کوئی ڈھیلا نہیں کر پائے، وہاں اعتصام کا لفظ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکیلے نہیں بلکہ ایک جٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک جو قرآن آیا ہے وہ تو آپ کی زبان مبارک سے آیا ہے، آپ سے ہم نے سنا ہے۔ یہ حبل اللہ جو اللہ کی رسی ہے، جسے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، وہ کیا ہے؟ تو ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، کہ سب کے سب مل جاؤ اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ بلا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ نہ رکھو۔ آپ دیکھیں، فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ کے تم اس احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، کسی کو آپ خوش دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری اتنی دشمنی ہوتے ہوئے بھی اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ یہ یاد کرو۔ غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی تربت پہ نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک ذہنی طور پر سوچیں، کوئی شخص اگر کسی کنویں میں اترنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسی کا سہارا لے گا، اور اگر رسی مضبوط نہ ہوئی یا رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا تو کہاں چلا جائے گا؟ گڑھے میں۔ ہمارے لیے بھی گڑھا تیار ہے، ہمارے لیے بھی کنواں تیار ہے،
مگر وہ کنواں میلے میں لگنے والے موت کے کنویں کا ذکر نہیں ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے کہ اگر اس گڑھے میں ہمیں گرنے سے بچنا ہے تو ہمیں اس مضبوط رسی کا سہارا لینا ہوگا کہ اگر ہم نے ایک چٹ ہو کر مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو انشاءاللہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تو پھر وہی بات ہے، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں، ہم اصل میں ذوق نہیں رہا مطالعے کا۔ اگر کسی کو تھوڑا سا علم بھی ہے اور وہ پڑھنا بھی جانتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی تو پڑھتا ہے، لیکن جدھر مطالعہ کرنا چاہیے ادھر اس کا توجہ اس کی نہیں ہوتی، اس کا دھیان نہیں جاتا، اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ ارے علم صرف وہ پڑھو جو آخرت کی راہیں روشن کر دے، جو جنت کے راستے آسان کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت پیدا کر دے، وہ علم حاصل۔ میں نے قرآن کریم سورہ انفال کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا، اللہ اکبر، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ترجمہ سنیں غور سے اور پھر اپنے اندر جھانکیں۔ فرمایا کہ آپس میں انتشار پیدا مت کرو، افتراق پیدا مت کرو، آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ فرمایا اگر یہ سب کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مجھے بتائیے کہ ذرا جو حالات چل رہے ہیں جو بھی ہیں، آپ بتائیے ہماری ہوا کہیں پر ہے؟ ہماری فضا کہیں پر بنی ہوئی ہے؟ اس کے باوجود ہم اگر دوش دیتے رہیں کسی کو بھی تو کسی کو دوش دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان خطا کار ہے لیکن رب بھی تو غفار ہے۔ جب جاگو تب سویرا، اور جب ہمارا دل اندر سے ملامت کرنے لگے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اس لیے کہ کوئی اور نہیں ہے ہمارے پروردگار کے سوا، کہ اگر کتنے بھی گناہ کر لو مگر جس دن سچے دل سے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دو گے انشاءاللہ العزیز ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ اب بھی وقت ہے، بات تو کچھ اور بھی یاد آ رہی تھی لیکن تھوڑا سا ہم بھی تاخیر سے پہنچے اور یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہاں، اب جو حالات ہوئے ہیں سب کو پتا ہے۔ مجھے اس موقع پر صرف ایک شعر یاد آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے بہترین مرہم جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، زخم بھرتے رہتے ہیں، لیکن کسی شاعر کا اپنا خیال ہے اور وہ کہتا ہے وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، زخم کیا واقعی بھر جاتی؟ یہ تو ان سے پوچھنا جن کے پورے خاندان ختم ہو گئے، جن کے پورا سرمایہ ختم ہو گیا، لیکن ایمان والا ان سرمایوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ اس لیے جس دن ہوش میں آ جائیں، بس اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے ایمان پر مضبوط رکھے، آپس میں متحد کر دے اور محبت رسول کی دولت سے مالا مال رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔